پر ہے اور اس وقت جو سورج ہے وہ سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے. اب ذرا سوچیں, سورج کی پیٹھ ہماری طرف اتنی گرمی ہوتی ہے, ابھی ٹمپریچر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ دوپہر کا وقت جب ہوتا ہے تو بڑی پریشانی بڑھ جاتی ہے, الجھن ہونے لگتی ہے, گرمی سے ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ 4000 میل کی دوری پر اور اس کی پیٹھ کا یہ عالم ہے, اور جب قیامت قائم ہوگی تو سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا. کتنا خوفناک منظر ہوگا اور کتنی پریشانیوں کا عالم ہوگا. کسے کہتے ہیں؟ ریان کھڑے ہو جائیے. قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سبھی انسان مر جائیں گے اور تمام جانور بھی مر جائیں گے. زمین, آسمان, چاند, سورج, پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور سور بھی ختم ہو جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے. یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا. اچھا, تو آپ نے بتایا قیامت کسے کہتے ہیں. اب کچھ آپ قیامت کی نشانیاں بیان کر دیجیے. دنیا میں جب گناہ زیادہ ہو جائے, جی, حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں, ماں باپ کو تکلیف دیں, غیروں سے میل جول رکھیں, امانت میں خیانت کریں, زکوٰۃ دینا لوگوں پر دینا گزرے, دنیا حاصل کرنے کے لیے علم و دین کہا جائے, ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے, بدکار لوگ قوم کے پیشوا لیڈر ہو جائیں, چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے, تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے. بڑھ جائیے, بہت تیز آواز سنا کرا نا. قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کریں آپ. جس دن دنیا میں گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور حرام کام لوگ کھلا کرنے لگیں گے اور ماں باپ کو تکلیف دیں گے, غیروں سے میل جول رکھیں گے اور زکوٰۃ دینا لوگوں پر گناہ گزرے گی. دنیا حاصل کرنے کے لیے علم و دین پڑھا جائے گا اور بدکار لوگ قوم کے لیڈر اور پیشوا بنیں گے اور چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے, تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. قیامت قریب ہے. بیٹھ جائیے. تو کہہ رہے ہیں قیامت کسے کہتے ہیں. قیامت اس دن کا نام ہے جس دن سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا. آج جو سورج ہے یہ 4000 میل دوری پر ہے اور اس وقت جو سورج ہے وہ سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے. اب ذرا سوچیں, سورج کی پیٹھ ہماری طرف اتنی گرمی ہوتی ہے, ابھی ٹمپریچر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ دوپہر کا وقت جب ہوتا ہے تو بڑی پریشانی بڑھ جاتی ہے, الجھن ہونے لگتی ہے, گرمی سے ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ 4000 میل کی دوری پر اور اس کی پیٹھ کا یہ عالم ہے, اور جب قیامت قائم ہوگی تو سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا. کتنا خوفناک منظر ہوگا اور کتنی پریشانیوں کا عالم ہوگا. اور قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ جاہل حکومت کریں گے اور کمانے کے لیے میں دین حاصل کیا جائے گا. بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں. اور قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا, یعنی ہر ایک کوئی پریشان ہوگا, نہ بھائی کا ہوگا, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ شوہر بیوی کا ہوگا, نہ بیوی شوہر کی ہوگی. یعنی ہر ایک اپنے آپ سے جدائی اختیار کرے گا, ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو جن کے گناہ زیادہ ہوں گے, میں نے بتایا کہ 1.25 میل پہ سورج ہوگا اور اس سورج کی گرمی سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ پسینہ نکلے گا, جب زمین پر گرے گا تو زمین بھی اس کو جذب کرے گی. یہاں تک کہ 70,000 گز تک زمین جو ہے پسینے کو جذب کرے گی, اور جب جذب نہیں کر پائے گی تو وہ پسینہ اوپر آئے گا. یعنی جس کے جیسے گناہ ہوں گے وہ ایسے ہی ہوگا, جس کے گناہ کم ہوں گے اس کے ٹخنوں تک ہوگا, جس کے اور گناہ زیادہ ہوں گے اس کے گھٹنوں تک ہوگا, جس کے اور زیادہ گناہ ہوں گے اس کے کمر تک پسینہ ہوگا, جس کے اور زیادہ گناہ ہوں گے ان کے کاندھوں تک ہوگا, جس کے اور زیادہ گناہ ہوں گے اس کے گردن تک ہوگا,
اور کافروں کے منہ تک ہوگا، یعنی لگام بن جائے گا، اسی میں ڈبکیاں کھائیں گے۔ یہ قیامت کا خوفناک منظر ہے، اور ہمیں قیامت کے خوفناک منظر اور ان کی پریشانیوں اور تمام مصائب و آلام سے بچنے کے لیے، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا اتنا سخت ہوگا، لیکن جو نیکوکار لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے اور ہمیشہ اپنی زندگی اطیع اللہ و اطیع رسول کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، تو ان کے لیے اتنے مصائب و آلام نہیں ہوں گے۔ جتنے جس کا زیادہ گناہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے قیامت کا منظر اور قیامت کی کچھ نشانیاں پڑھ ہی لی ہیں، تو ہمیں ان سب کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم جانتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا تو ہمیں اس سختی سے بچنا چاہیے۔ بچنے کے لیے کوئی ڈھال بنانا چاہیے۔ ڈھال کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، یعنی جتنی نیک چیزیں ہیں یہ سب ان مصائب و آلام سے بچنے کا ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ تو ہمیں ان سب کی تیاری کرنی چاہیے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی دنیا فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف میری ہی ذات باقی رہنے والی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگاؤ، اس کی ذات سے محبت، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اگر ہم دنیا پانے کے لیے نیکیاں کریں گے، دنیا کمانے کے لیے نیکیاں کریں گے، تو جب دنیا ختم ہوگی تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے نیکی کریں گے تو دنیا میں تو ہمیں اچھا کہہ دیا جائے گا، نیکوکار کہہ دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے جو نیکی کی تھی اپنی تعریف کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ تعریف ہماری دنیا میں کروا دے گا، اور ہمارے لیے میدان محشر میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، نہ کہ ہی دنیا کمانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، بلکہ ہمیں جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ صرف میری ہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو جس کی ذات باقی رہے گی، ہم جس کی عبادت کریں گے، جس کا ذکر و اذکار کریں گے، جب اس کی ذات باقی رہے گی اور جس ذات کے پاس ہماری نیکیاں جمع ہوگی تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں بھی باقی رہیں گی، اور اس کا صلہ ہمیں میدان محشر میں ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے گناہوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور میدان محشر کا ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا۔ آج جو دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ظالم مظلوم کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ ارشاد فرمائے گا میدان محشر میں، میدان محشر کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ آج جو ماحول چل رہا آپ دیکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود گھر میں رہ کر یہ گاؤں والے میں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کتنی پریشانی اور ہم کو کتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان سب مصائب و آلام سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم اس ذات سے جڑ جائیں گے، اس کی بارگاہ سے وابستہ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب و کامران نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟